جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو صف بندی ضروری ہے۔ اس میں بہت سارے لوگ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، صف بندی کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو جان کر ہر آدمی اپنی اصلاح کرے۔ اگر وہ صف بندی کا اہتمام کرتے ہوئے نماز پڑھتا ہے تو الحمدللہ، اور اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی اس کے یہاں پائی جاتی ہے تو اس کو مانے اور اس کی اصلاح کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، تعلیم دی ہے، ہدایت کی ہے کہ جب ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو صف بندی کر کے نماز ادا کریں۔ ہماری صفیں بالکل درست ہوں، برابر ہوں، سیدھی ہوں، اور صف میں جب بندے کھڑے ہوں تو ایک دوسرے کے درمیان کوئی گیپ نہ ہو، کوئی خلا نہ ہو، خالی جگہ نہ ہو، کوئی خلل نہ ہو، سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہوں، صف سیدھی ہو، جیسے کہ تیر سیدھا ہوتا ہے، بالکل سیدھا، اسی طرح سے بالکل صف سیدھی ہونی چاہیے۔ انسان آگے پیچھے نہ کھڑا ہو، اور اس طریقے سے کھڑا نہ ہو کہ اس کے اور اس کے ساتھی کے درمیان خالی جگہ ہو، اور پھر یہ کہ جب تک اگلی صفیں مکمل نہ ہو جائیں بعد والی صفیں شروع نہ کی جائیں، اور صفوں سے الگ تھلگ ہو کر نماز نہ پڑھی جائے۔ یہ سب تعلیمات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم بھی دیا ہے، اور جو اس حکم کو نہیں مانتے ہیں، جو اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بھی سنائی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کے سلسلے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ بہت ساری حدیثیں وارد ہیں، ان میں سے چند احادیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ، اور ایک روایت میں ہے کہ سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، کہ اپنی صفوں کو سیدھی کر لیا کرو، اپنی صفوں کو برابر کر لیا کرو، درست کر لیا کرو، اس لیے کہ صفوں کی درستگی، صفوں کی برابری، صفوں کا سیدھا ہونا، صفوں کا برابر ہونا، یہ نماز قائم کرنے میں سے ہے۔ یعنی جب تک صفیں برابر نہیں ہوں گی، سیدھی نہیں ہوں گی، درست نہیں ہوں گی، نماز کی اقامت نہیں ہو سکتی، نماز قائم نہیں ہو سکتی۔ جگہ جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اقامت صلاۃ کا حکم آیا ہے، نماز قائم کرو۔ تو نماز قائم کرنے میں سے یہ بھی ہے کہ باجماعت نماز کی صفیں بالکل درست، ٹھیک ٹھاک، برابر، سیدھی ہونی چاہیے، ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ بعض حالات میں ممکن ہے کہ نماز ہی درست نہ ہو۔ بعض روایت میں ہے کہ فإن تسویۃ الصفوف من حسن الصلاۃ، صفوں کی درستگی جو ہے یہ نماز کے حسن میں سے ہے۔ نماز کا یہ حسن ہے کہ صف بالکل برابر ہونی چاہیے، درست ہونی چاہیے، اور لوگ صف میں کھڑے ہوں تو باہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ دور رہ کر کھڑے نہ ہوں، اور جب کھڑے ہوں تو دو نمازی کے بیچ میں تھوڑی سی بھی جگہ خالی نہ ہو، کوئی بھی خلل نہ ہونا چاہیے، کوئی بھی خلا نہیں ہونی چاہیے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم، صفوں کو بالکل برابر رکھو، صف میں بالکل برابری کے ساتھ کھڑے رہو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تم ٹیڑھے کھڑے رہو گے، تمہاری صفیں ٹیڑھی ہوں گی، تمہاری صفوں میں خلل ہوگا، تو تمہارے دل بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، تمہارے دلوں میں بھی درار پیدا ہو جائے گی، اختلاف کے تم شکار ہو جاؤ گے آپس میں، تمہارے دل ایک دوسرے سے نہیں مل پائیں گے۔ اگر نماز کے اندر تمہارے کندھے اور تمہارے پاؤں ایک دوسرے سے نہیں ملتے ہیں تو یاد رکھو تمہارے دل بھی ایک دوسرے سے نہیں ملیں گے، محبت پیدا نہیں ہوگی، نفرت کا سبب ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام کے جو ظاہری اعمال ہیں، ظاہری احکام ہیں، ان کی پابندی کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر ان کی پابندی نہیں کریں گے تو اس کا اثر باطن پر پڑتا ہے۔ جو نظر آنے والی چیزیں ہیں، جو باہری چیزیں ہیں جن کے بارے میں اسلام کا حکم آیا ہے، ان کو ہم درست نہیں کریں گے تو ہمارے اندر کا معاملہ بھی درست نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ صفوں کو درست کرو، صفوں کو برابر کرو، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے رہو، صفوں کو ملاؤ، ورنہ تمہارے دل نہیں ملیں گے، تمہارے دلوں میں بھی اختلاف پیدا ہو جائے گا، دوریاں پیدا ہو جائیں گی۔ اور یہ بات بالکل آج جگ ظاہر ہے،
ہمارے دلوں میں دوریاں ہیں. ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ایک صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، لیکن دل ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں ہوتے ہیں. سلام کلام نہیں ہوتا ہے، آپس میں محبتیں نظر نہیں آتی ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات نہیں ہوتی ہے، ایک دوسرے کی دعوت میں شریک نہیں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ریشہ دوانیاں کرتے رہتے ہیں، سازشیں کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بدخواہی کرتے رہتے ہیں، اچھی سوچ نہیں رکھتے ہیں، سامنے والے کا خسارہ ہو جائے، نقصان ہو جائے، اس طرح سے حسد کرتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نماز کا اثر ہمارے دلوں پر، ہماری زندگی پر نہیں ہے. نماز تو اس لیے فرض کی گئی تھی کہ ہمارے اندر جو برائیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، جو غلطیاں ہیں، ہم ان سے پاک ہو جائیں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. لیکن نماز پڑھ کر بھی اگر ہم برائیوں سے دور نہیں ہیں اور آپس میں اتحاد و اتفاق نہیں ہے، آپس میں محبت نہیں ہے، دشمنی ہے، نفرت ہے، دوریاں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز کو اچھے طریقے پر ادا نہیں کرتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے دلوں میں خشوع اور خضوع نہیں ہوتا ہے، سنت کے مطابق ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، اخلاص کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں، بس نماز کو صرف دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، ریاکاری کے طور پر پڑھتے ہیں، ایک فیشن کلچر اور رسم نبھانے کے لیے پڑھتے ہیں، نماز کو عبادت کی حیثیت سے ادا نہیں کرتے ہیں. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بھی ہے کہ جب ہم باجماعت نماز پڑھیں تو صفیں بالکل درست اور برابر ہونی چاہیے. صفوں کے دوران، لوگوں کے دوران جب ایک صف میں کھڑے ہوں تو شگاف نہیں ہونا چاہیے، خالی جگہ نہیں ہونی چاہیے، لوگ آگے پیچھے کھڑے نہ ہوں، بالکل برابر کھڑے ہوں. دوسری حدیث میں ہے کہ عباد اللہ لتسوون صفوفکم او لیخالفن اللہ بین وجوہکم. اللہ کے بندو تم ضرور اپنی صفوں کو درست رکھنا، اپنی صفوں کو برابر کر لینا، تمہاری صفیں سیدھی ہونی چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے درمیان، یعنی تمہارے دلوں کے درمیان، تمہارے نظریات کے درمیان، تمہارے موقف کے درمیان، تمہارے افکار کے درمیان، تمہارے خیالات کے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا، تفرقہ پیدا کر دے گا. ہر چیز میں اختلاف کرو گے، ہر چیز میں ایک دوسرے سے تفرقہ اختیار کرو گے، گٹ بندی ہوگی، گروپ بازی، ہر چیز میں کسی پر تمہارا اجتماع نہیں ہو پائے گا، اتفاق نہیں ہو پائے گا. اتنی بڑی وعید ہے. لہذا اس سے بھی معلوم ہوا کہ ہماری نماز درست ہونی چاہیے، اور نماز کی درستگی میں سے یہ ہے کہ صف بھی درست ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اقیم الصفوف وحاذوا بین المناکب وسدوا الخلل، کہ صفوں کو درست کرو، سیدھی کرو، اور کندھوں کو برابر رکھو. صف میں جب ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہو تو کندھے سب کے برابر ہونے چاہیے، ایک دوسرے سے ملے ہونے چاہیے. وسدوا الخلل، اور بیچ میں کوئی بھی جگہ خالی ہو تو اس کو پر کرو، خالی جگہ مت رہنے دو، پر کرو. خالی جگہ نہیں ہونی چاہیے دو نمازی کے بیچ میں، اگر خالی جگہ ہو جائے تو اس کو پر کرو، اس کا حکم آیا ہے. وَلِینُوا بِأَیْدِی إِخْوَانِکُمْ، اور اپنے بھائیوں کے ساتھ نرمی برتو. وَلَا تَذَرُوا فُرْجَاتٍ لِلشَّیطان، اور جب صف میں کھڑے ہو تو ایک دوسرے کے درمیان خالی جگہ نہ چھوڑو شیطان کے لیے. وہ خالی جگہ اگر ہے دو نمازی کے بیچ میں تو وہ شیطان کی جگہ. ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے بکری کے بچہ کی شکل میں آ جاتا ہے اور خالی جگہ میں آ جاتا ہے. وہ جو خالی جگہ ہے وہ شیطان کی جگہ ہو جاتی ہے. لہذا شیطان کے لیے خالی جگہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اور فرمایا وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ، کہ جو صف کو ملاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے ملاتا ہے، اور جو صف کو توڑتا ہے، صف کو سیدھی نہیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دیتا ہے. سوچئے کتنی بڑی وعید ہے اور بڑے افسوس کا مقام ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ جو سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، صف کو سیدھی کرنا چاہتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں پاؤں سے پاؤں ملانے کی، کندھا سے کندھا ملانے کی، تو بازو والے بھائی اور دوری اختیار کر لیتے ہیں، اپنے پاؤں کو ہٹا لیتے ہیں، کندھے کو ہٹا لیتے ہیں. اللہ کا ڈر پیدا کیجیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے. ایک بندہ سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس سے دور بھاگ رہے ہیں، اس حدیث کا کیا جواب دیں گے جس میں یہ کہا گیا کہ صف میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے رہو، خالی جگہ کو پر کرو. جو صف کو ملائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے ملائے گا، جو صف میں دوری پیدا کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کاٹ دے گا. ڈر نہیں ہے. اتنی آیتیں حدیثیں لوگوں کو بیان کی جاتی ہیں دین سے قریب ہونے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے، دینی تعلیمات کے لیے، لوگ سنتے ہیں اور پھر اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے. اور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اتم الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. فرمایا کہ جو اگلی صف ہے، جو آگے کی صفیں ہیں ان کو مکمل کرو، اگلی صف کو مکمل کرو، پھر اس کے بعد جو صف ہے اس کو بھی مکمل کرو، اور اسی طرح سے
ایک صف کے بعد دوسری صف، دوسری کے بعد تیسری صف مکمل کرتے جاؤ، جب تک ایک صف مکمل نہ ہو دوسری صف شروع نہ کرو، یہ حکم ہے۔ اور فرمایا کہ اگر کسی صف کے اندر کمی ہوتی ہے تو وہ پچھلی صف کے اندر ہونی چاہیے، سب سے جو آخری صف ہے۔ اگر لوگ نہیں ہیں اتنے کہ آخری صف مکمل ہو جائیں تو وہ صف مکمل نہیں ہے تو بھی چلے گا، اس لیے کہ لوگ ہی نہیں ہیں، لیکن اس صف سے پہلے کی جتنی صفیں ہیں ساری صفیں مکمل ہونی چاہیے، کوئی وجہ نہیں بنتی ہے اگلی صفوں کو خالی چھوڑنے کی۔ لیکن بڑے افسوس کا مقام ہے کہ جمعہ میں بھی یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ لوگ آخر میں آتے ہیں، دور ہی رہتے ہیں، اپنی جگہ پر ہی صف بندی کر لیتے ہیں، آگے کی صفیں خالی ہیں، صفوں سے وہ بہت دور ہیں۔ ایک دوسری صف بھی جو ہے نا ایک دوسرے کے قریب ہونی چاہیے، لیکن لوگ اگلی صف بہت دور ہے اور اپنی صف قائم کر لیتے ہیں، اور بہت ساری صفیں مکمل نہیں ہوتی ہیں، یہ دیکھا جاتا ہے، لوگوں نے دیکھا